بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا کہ تمہیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ توازن میں رہنا۔ بیوی نے خاوند کو الوداع کہا، جہاز اڑا، خیال نے رفتوں کو چھوا، حوصلے بلند ہوئے، یہ سفر آسودگی کی نوید تھا۔ خاوند کو نوکری مل گئی تھی وطن سے دور دیار غیر میں، تنخواہ ڈالروں میں تھی، دن گزرتے گئے، بیوی انتظار کرتی رہی۔ خاوند کا نہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کا۔ پیسے ملے، بہت سے پیسے ملے، مکان سجا، فانوس لگے، روشنی آئی، مہمان آئے، کھانے پکے، رونقیں لگی، بس صرف گھر کا مالک ہی گھر میں نہیں تھا۔ وہ بیچارہ پردیسی دیس میں ہونے والی رونقوں کو کیا جانے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی دکھی تھے، تنہائی کا زہر ان کے وجود میں اثر کر رہا تھا، چراغ جلتے ہی رہے اور دل بجھتے ہی رہے۔ اس دکھ کا کیا علاج؟ وطن میں رہے تو مال نہیں، مال ملے تو وطن نہیں۔ عجب صورتحال ہے، دکھوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والے ایک نئے دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے۔ وہ آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنا تجزیہ نکالے بیٹھا ہے کہ میں تو گمراہ ہوں، مجھے کہاں بخشنا ہے اللہ نے۔ اس کے خیال کے مطابق اللہ بخش نہیں سکتا، جیسے اللہ کو کہیں سے اجازت لینی ہے، وہ تو اللہ ہے، اسے کہیں سے اپروول تو نہیں لینی، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہوئی۔ اللہ مالک ہے، جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے، کیونکہ اس کا نام اللہ ہے، وہ جس کو جو چاہے بنا دے، نقطے کو بسم اللہ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ جو ہے، اس لیے اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو تو اللہ معاف کر دے گا۔ احساس کا معنی ہے اپنے علاوہ کسی کا خیال رکھنا اور اسے اپنی ذمہ داری بنا لینا۔ ہم نے آج تک کئی لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو گیان کہاں سے ملا، آپ کو عرفان کہاں سے ملا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو احساس کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، مثلاً کسی زخمی جانور کی خدمت کی، زخمی کتے کی خدمت کی، کسی بچے کی خدمت کی اور عرفان مل گیا۔ تو درد کی دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے بڑے بڑے نتیجے نکلے۔ دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے، یہ دو مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ آگ والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اصحاب الجنت ہیں اور اصحاب النار ہیں، ان کو میں نے ادھر لے جانا ہے اور ان کو ادھر لے آنا ہے۔ تو یہ دونوں جہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے، لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ الگ ہوگا، اور بہت جلد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں اور مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔